آیت نمبر 13 کی تفسیر پڑھیں گے آج. فائزہ یہاں سے پڑھیے واقعی روح سے. انہ علیم بذات الصدور. صحیح. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اور تم پوشیدہ کہو اپنی بات. أَوِ اجْهَرُوا بِهِ یا اعلانیہ کہو اسے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصدور. ہاں میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. بے شک وہ جانتا ہے اس کو جو سینوں میں ہے. اچھا اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں ہم نے یس فائزہ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھی ہوں، آیت نہیں پڑھی تھی، ترجمہ پڑھی تھی. اچھا اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا اس سے ہم نے غیب کے بارے میں پڑھا تھا. یہ جیسی کون سی آیت تھی والی تھی نا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اب ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کے گناہ کے بعد آپ کو مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. کبھی کبھی ہم یہ بھولنے لگ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو صرف ہم بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ ہمیں جانتے ہیں نا. اچھا عموماً اس آیت کو ڈرانے کے معنی میں لیا جاتا ہے تاکہ ہم ڈر جائیں اور سوچیں کہ ہمارے ذہن کے برے خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے اور ہم جھرجھری لے کے خود کو ٹھیک کر لیں. لیکن میں آج اس آیت کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ہم کیسی بات کریں، پوشیدہ کہیں یا اعلانیہ. اچھا پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. اسیروا قولکم، اس کو میں پہلے مارک کر دیتی ہوں یہاں پہ. اسیروا قولکم، کہو بات چھپا کے. یہاں ایک لفظ اہم ہے، اپنی بات یعنی کسی اور کی نہیں، تو اپنی تمہاری ذاتی بات. اسیرو کا لفظ جو ہے نا وہ سرورا سے نکلا ہے. میں اسکرین پہ لکھتی ہوں سین را اور را. ٹھیک ہے، اس کو سرورا پڑھیں، سرا کہیں یا سر کہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز کے اندرونی حصے کو یا کسی کے خفیہ کھانے کو سر کہتے ہیں. اندر کی چیز، اندر کی بات، راز کی بات بتانا، کوئی بات چھپا کے کرنا، رازداری سے کچھ کہنا. جیسے اسرار کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، یعنی کوئی چیزوں اسرار میں ہو، چھپی ہوئی، جیسے پر اسرار کہتے ہیں اردو میں. تم کہو اپنی بات چھپا کے یا تم کہو اسے اعلانیہ. اعلانیہ کے لیے جو عربی لفظ آئے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اعلانیہ کے لیے لفظ آئے ہیں جہر. ٹھیک ہے، اس کو میں لکھتی ہوں اسکرین پر. جہر، جہر کہتے ہیں ایسے بنجر چٹیل میدان کو جس پہ کوئی درخت نہ ہو. صاف چٹیل میدان یعنی زمین کا باہر کا حصہ. یہ کسی بات کو اونچی آواز میں کہنے کے لیے بھی آتا ہے، یہ کسی انسان کی ظاہری حالت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا جہری نمازیں، جہری نمازیں وہ نمازیں ہوتی ہیں جس میں امام صاحب جو ہیں وہ بلند آواز میں تلاوت کرتے ہیں. بے شک وہ جانتا ہے اس کو جو سینوں میں ہے. انہ علیم بذات الصدور. اگلی آیت جو ہے اس کا، اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ بے شک وہ جانتا ہے جو سینوں میں ہے. یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو سینے یعنی صدر میں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ قلب یعنی دل میں ہے. اس کا ترجمہ عموماً دل کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ سینہ ہے. عربی میں سینہ گردن سے ناف تک کے حصے کو کہتے ہیں. سینے کے لیے صدر کا لفظ آیا ہے، اور صدر سینے کو کہتے ہیں یعنی چھاتی کو، جسم کے سامنے کے حصے کو، یا وہ حصہ جو کسی کا سامنا کرتا ہے. اس کی معنی غور سے پڑھیں. صدر کسی چیز کو سینٹر یا سب سے اونچے مقام پہ رکھنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی سب سے اہم مقام پہ رکھنا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا صدر مقام. صدر آگے بڑھنے کو بھی کہتے ہیں اور واپس آنے کو بھی. انسان کے سینے کے اندر دیکھا جائے تو بہت سی نالیاں دل کی طرف آ رہی ہیں اور بہت سی اس سے نکل کے دور جا رہی ہیں. ایسے ہی کسی شہر کا صدر مقام یا صدر وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سے بہت سی سڑکیں آتی ہیں اور وہاں سے نکلتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے انسان کا سینہ، وہ جگہ جہاں بہت کچھ آئے اور جہاں سے بہت کچھ جائے. صرف دل نہیں، پورا سینہ. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یادداشتیں صرف دماغ میں اسٹور نہیں ہوتی، یہ دل کے آس پاس میں محفوظ ہوتی ہیں. یہ پٹھوں اور ٹیشوز میں بھی جمع ہو جاتی ہیں. دماغ ساری یادیں اپنے اندر رکھے تو انسان پاگل ہو جائے. اس لیے کچھ یادوں کو ہمیں بھلوا دیتا ہے، خصوصاً تکلیف دہ یادوں کو. ان کو وہ ٹراما بنا کے سر کے نچلے حصے گردن اور کمر کے پٹھوں میں محفوظ کر دیتا ہے. اسی لیے ڈپریشن کا شکار لوگوں کو جسم کے درد کی بہت شکایت رہتی ہے. یہ دراصل زخمی ٹراما ہے جو جسم کے اندر چھپا بیٹھا ہوتا ہے. تھراپی اسی لیے ضروری ہوتی تاکہ انسان اس ٹرامے کو باہر نکالے اور خود کو اس سے نجات دے. ورنہ دماغ خود کو بچانے کے لیے انسان کے جسم میں یادیں محفوظ کیے جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تھراپی پاگلوں کے لیے ہوتی ہیں یا ذہنی مریضوں کے لیے،
لیکن تھراپی دراصل بہادروں کے لیے ہوتی ہے جن میں اپنا ٹراما فیس کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور وہ خود کو تندرست کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ سینوں میں کیا چھپا ہے، پھر بھلے آپ اپنی بات کو چھپا کے کہیں کسی سرگوشی میں یا اعلانیہ کہیں، اس کو تو سب خبر ہے۔ عموماً ایسی آیات پڑھ کے انسان شرمندگی میں جاتا ہے اور اپنے سب سے ڈارک سیکریٹس کے بارے میں سوچتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہر دفعہ نہیں۔ میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی تسلی کے طور پہ لیتی ہوں۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی بری باتیں جانتا ہے جن پہ آپ شرمندہ ہیں، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سب جانتا ہے جو سینوں میں ہے، آپ کے راز بھی، آپ کے دکھ بھی، آپ کے ٹراماز بھی، ہر وہ تکلیف جس سے آپ گزری ہیں، ہر وہ اذیت جو کسی دوسرے انسان نے آپ کو پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اس وقت سے بھی پہلے سے ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تھا۔ اسی نے بنایا نا آپ کو، آپ کی نیچر سے وہ اچھے سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے آپ کی ساری اسٹرگل، اس کو معلوم ہے کہ غیب میں آپ کے لیے خود کو روکنا کتنا تکلیف دہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہیں گناہوں سے بچنے کی، لیکن ہر دفعہ نہیں ہو پاتا۔ آج چاہے آپ کسی کو نہ بتائیں یا آپ ہر ایک کو جا کے بتائیں، اس کو معلوم ہے سب کچھ کہ ساری کہانی، ساری اچھی بری عادتیں، وہ سب بھی جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، وہ سب کام بھی اس نے دیکھے جو اپنے خالص دل سے دوسروں کے لیے کیے تھے، لیکن کسی نے آپ کی قدر نہیں کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ راتوں میں اکیلے آپ روئی تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کے ساتھ تھا، وہ اب بھی ہے اور وہ ہمیشہ ہے، اور وہی ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ محسوس ہوتا ہے نا، وہ موجود ہے۔ جب کوئی آپ کی اچانک سے مدد کرتا ہے، بنا کہیں آپ کو کچھ لا دیتا ہے، آپ کی پریشانی میں کوئی آیت مرہم بن کے سنائی دیتی ہے، آپ کے مسئلے کے عین وسط میں کوئی انسان کوئی حل بتا دیتا ہے، یا کوئی کسی اور ذریعے سے ایک آسانی کا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اتفاق ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ کی مدد ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے آپ اس اللہ کو محسوس کر سکتی ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں فائزہ، میں آج تک اس بات کو سوچتی ہوں، ایک دفعہ مجھے ٹریول کرنا تھا اور مجھے بالکل صبح نکلنا تھا، 7 بجے کے میرے خیال سے مجھے نکلنا تھا، یا پتہ نہیں 6:30 بجے سے، اور میری نا صبح مارننگ کی کلاسز ہوتی ہیں، اور 3 کلاسز ہوتی ہیں میری آدھے آدھے گھنٹے کی۔ تو جو ہے نا جس وقت مجھے نکلنا تھا نا، اس وقت بھی کلاس کا ٹائم تھا، اس سے پہلے بھی کلاس کا ٹائم تھا، اور یعنی اگر جب مجھے 7 بجے نکلنا تھا تو 7:30 پہ بھی کلاس کا ٹائم تھا، یعنی ٹریول کے دوران بھی مجھے جو ہے نا کلاس لینی تھی۔ تو میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں کینسل کر دیتی ہوں، منع کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی میں ایک چھٹی کر چکی تھی نا، تو مجھے بہت عجیب آکورڈ سا فیل ہو رہا تھا کہ میں دوبارہ ایک جو ہے نا وہ کلاس کو کینسل کروں یا پوسٹ پون کروں۔ لیکن پتہ کیا ہوا، ابھی میں میسج بھی نہیں کیا تھا میں نے، اور میں ابھی کچھ پلان بھی نہیں کر پائی تھی، کہ کیا ہوا کہ پہلے ایک میسج آیا کہ آج بچے کلاس نہیں لیں گے، مدر کا میسج تھا، بھی جو ہے نا تھوڑی دیر بعد دوسری کلاس کا جب ٹائم تھا نا، تو اس وقت دوسرا میسج بھی آ گیا کہ وہ بچے بھی کہیں ٹرپ پہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہ بچے بھی کلاس نہیں لے رہے تھے، اور یقین کریں فائزہ، تھرڈ جو کلاس تھی نا، اس کا بھی یہی میسج آیا کہ آج بچے کلاس نہیں لیں گے۔ اور میں اتنی حیران ہوئی کہ مطلب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی خود سے ہی، مطلب خود سے ہی سب نے منع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد مجھے اتنی مطلب میں اتنی زیادہ خوش ہوئی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب سے اچھے سے سمجھتا ہے نا، ہمارے دل کو جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، جس انسان کی خواہش ہوتی ہے، جس انسان کی جو بھی خواہش ہوتی ہے، جس مقام پہ پہنچنے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ سب معلوم ہوتا ہے۔ ہم صرف اپنی ان بڑی دعاؤں کو دیکھتے ہیں نا جو پوری نہیں ہوئی ہوتی، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ آج کل جب بجلی چلی جاتی ہے اور ہم شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، دل سے خواہش اٹھتی کاش بجلی آ جائے، اور یہ خواہش دعا نہیں ہوتی ابھی، اور ایک دم سے کبھی ایسا ہوتا ہے نا بجلی آ جاتی ہے، کیا اتفاق تھا؟ کیا یہ وابڈا تھا؟ وابڈا تو خیر نہیں ہے، آج کل تو کئی الیکٹرک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی راحت آپ کو کون پہنچاتا ہے؟ کسی مسئلے کے لیے پریشان گھر میں داخل ہوتی ہیں، سوچتی ہیں کیا آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے وہ کام نہیں دیکھا ہوگا، لیکن گھر میں آ کے آپ دیکھتے ہیں کہ کام ہوا ہوا ہے۔ کس نے ڈالا اس انسان کے دل میں یہ خیال کہ آپ کا کام کر دے؟ آپ کو بھوک لگی اور فریج کھولتی ہیں اور آگے سے کچھ نہیں رکھا ہوتا ہے، لیکن پھر آپ کو کسی کیبنٹ کا خیال آتا ہے جہاں کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوگی، آپ اسے کھولتی ہیں اور وہاں سے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ کس نے اسے دوسرے بہن بھائیوں کی نظر سے بچا کے رکھا؟ آپ ان چیزوں میں اپنے رب کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ یہی کہیں تو ہے، ہر اس چیز میں موجود ہے جو آپ کو افیکٹ کر رہی ہے۔ آج صبح سے رات تک، بلکہ رات سے صبح کہیں گے، ہماری تو صبح ہو رہی ہے، اب تک ہمارے ساتھ کتنے سارے واقعات ہوئے ہوں گے، ہر ایک واقعے میں اس کی طرف سے کوئی خاص بات ہوئی ہوگی، اگر آپ کو نہیں نظر آئی تو آپ کو اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہر صبح جب میں اپنے کمرے میں آتی ہوں جہاں پہ میں پڑھاتی ہوں بچوں کو، اور جو ہے میں نے جب اپنی گیلری میں جا کے دیکھتی ہوں پودوں کو جو میں نے لگائے ہوئے، تو ان میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نئی کومپل نظر آتی ہے، تو چھوٹی سی کوئی جو نا ایک ٹہنی جو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا پتا لگا ہوا ہوتا ہے جو نیا نکلا ہوتا ہے، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں موجود ہے نا، وہ یہ سب مینیج کر رہا ہے۔ یہ مٹی نہیں ہے، یہ پودا نہیں ہے، یہ رب ہے۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے اور آپ چند منٹ بعد سے بھول جاتی ہیں، تو وہ کون تھا جس نے بچایا؟ ایک جھٹکے سے زیادہ کچھ نہیں دیا، وہی رب تھا نا۔
آپ کے دل کی ساری خواہشیں اس کو معلوم ہے، وہی جو ان کو پورا کرتا ہے اور پورا کرے گا۔ دنیا مانگنا گناہ نہیں ہے، اچھی زندگی طلب کرنا گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کو یوں بتایا جاتا ہے کہ جیسے دولت یا دنیاوی کامیابی مانگنا حرام ہے، ہرگز نہیں، دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں کی، اور آپ کو ملے گی، آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کو چاہیے۔ آپ جس چیز کی دعا مانگیں گی وہ ملے گی، اچھی یا بری۔ ابھی آپ سوچتی ہوں گی کہ کیسے، مجھے تو نہیں ملتی، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی زندگی جاری ہے، ابھی تو آپ کو اپنی کتاب زندگی کے بہت سے چیپٹرز لکھنے ہیں، ابھی تو آپ کو بہت سے ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ کی قدر بھی کریں گے۔ آپ دنیا بھر کا سفر کرنا چاہتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کروائیں گے۔ آپ کو اچھا لائف پارٹنر چاہیے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ملے گا۔ آپ کو اولاد چاہیے، وہ اپنے سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دے گا۔ آپ اپنی اولاد کی طرف سے جو لوگ اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ ان کو سنبھالے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ کو دل کو چاہیے، لیکن کب؟ جب آپ چاہیں گی، جب آپ یقین سے چاہیں گی کہ مجھے یہ مل جائے، اور اس کے لیے دعا مانگیں گی، اور اگر دنیاوی کوشش لازم ہے تو وہ پوری کوشش کریں گی، اور تب وہ آپ کو ایک دم سے عطا کر دی جائے گی۔ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ اگر یقین نہیں ہے، آپ سوچیں گے ایسی کہہ رہی ہیں ہر چیز کہاں مل سکتی ہے، آپ کا یقین پختہ کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتی ہوں۔ آنکھیں بند کریں اور تصور کریں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا، ایک چنگم، کسی بھی طرح کی چنگم، اور دوسری سائیکل، کسی بھی قسم کی سائیکل۔ بس چند سیکنڈ کے لیے ان میں سے کسی ایک چیز کو سوچیں، صرف ایک، دو نہیں، صرف ایک چیز کو سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں کھولیں اور اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے پورے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی سوچی ہوئی چیز کو ضرور دیکھیں گی، فون پہ یا اصل میں، ٹی وی پہ یا کسی تصویر میں، لیکن کسی بھی طرح آپ اسے ضرور دیکھیں گی، کسی بھی حالت یا شکل یا رنگ میں، اسے فرق نہیں پڑتا۔ 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے، یعنی کچھ عرصے میں آپ اسے دیکھ لیں گے۔ آپ چوئنگم یا سائیکل کو ضرور دیکھیں گے۔ کیوں؟ اچھا یہ تو میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں بتاؤں گی، لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر ایسا ہو نا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور پتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم جس کو امیجن کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں بیٹھ گئے، جو ہماری خواہش ہے، جس کو ہم بہت شدت سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل، تو وہ آپ کو ضرور نظر آتی ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی اصلی زندگی میں نہیں نظر آ رہی تو وہ ہمیں خواب میں نظر آتی ہے، خواب میں ہم اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں، اور ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، ہمارا نیکسٹ لیسن کہہ رہی ہوں، نیکسٹ آیا پڑھتے ہیں۔ فائزہ یہاں سے پڑھیے گا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اچھا 1 منٹ لائٹ چلی گئی ہے۔ مجھے